إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر جو ہم مکمل کر رہے تھے، جو تھوڑی سی انکمپلیٹ رہ گئی تھی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دے. اس پر ان کی قوم نے سرکشی کی اور جو ہے انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو. تو اس سلسلے میں نے کل آپ لوگوں کو بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، کہ اس کی تاریخ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کل کہ بیت المقدس کی کیا تاریخ تھی. ٹھیک ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں جو ہے مسجد تعمیر کروائی تھی، تو اس کو یہودی جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی کیا تاریخ ہے کہ 16 ہجری الحمدللہ رب العالمین لکل حل کانا کہ 16 ہجری میں بیت المقدس کے مسیحی جو تھے یعنی عیسائی الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو عیسائی تھے انہوں نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی. تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ہمراہ اس جگہ کی صفائی کر کے نماز ادا کی جہاں ایک چٹان صخرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی الحمدللہ 16 ہجری میں جو ہے وہ حضرت عمر نے یہاں پر نماز ادا کی بیت المقدس میں. ٹھیک ہے، اور جو قبۃ صخرہ ہے وہ کون سی جگہ ہے کہ ایک چٹان جس سے جو ہے یہیں پر جو ایک چٹان تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے. تو اسی احاطے کو قرآن میں جو ہے وہ مسجد اقصی کہا گیا ہے کیونکہ وہ مکہ سے بہت یعنی اقصی تھی، یعنی بعید تھی. اقصی یعنی بعید تھی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں باقاعدہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا جو مسجد اقصی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو خلیفہ عبد الملک جو تھے انہوں نے سب سے پہلے جو قبۃ الصخرہ تعمیر کرایا اور مسجد اقصی ولید بن عبد الملک کے عہد میں تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو پورا ایریا ہے اس کا احاطہ جو ہے وہ تقریباً 36 ایکڑ زمین پر جو ہے وہ مشتمل ہے. تو مسجد اقصی احاطے کے جنوبی حصے میں ہے. ٹھیک ہے، تو مسجد کی مغربی دیوار کو مسلمان جو ہے حائط البراق کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ یعنی جو جس کا نام براق تھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے اسے اس دیوار سے باندھا تھا، حائط البراق سے، مگر یہودی اسے حائط المبکا یا دیوار گریہ کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہودی جو وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیوار گریہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دیوار ہیکل کا باقی مائندہ حصہ ہے. ٹھیک ہے، حلال صلیب کی کشمکش اور اسرائیل
حلال اور سلیب کی کشمکش، یعنی جو 492 ہجری میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی میں بہت زیادہ رد و بدل کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام پھر ہیکل سلمانی رکھا، نیز مسجد کے اندر گرجا بھی بنایا۔ تو پھر کیا ہوا کہ 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو مسیحی نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کرایا۔ ٹھیک ہے، یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 553 سال میں ہجری میں یہ کام کیا تھا۔ تو سلطان نے قبۃ الصخرہ سے سلیب اتار کر وہاں ہلال نصب کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو سلیب کا نشان ہے وہ اتار کر اور ہلال جو ہے یعنی چاند کا نشان نصب کیا۔ صخرہ کے گرد کی دیوار مع قربان کے ہٹا دی اور پھر گنبد پر دوبارہ سنہری رنگ پھروا دیا، یعنی جو اس کے ارد گرد کی دیوار تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک قربان گاہ بنی ہوئی تھی وہ بھی ہٹا دی، ٹھیک ہے۔ تو جب پہلی جنگ عظیم چھڑی تو دسمبر 1917 میں برطانوی فوج فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہو گئی۔ برطانویوں نے جو ہے وہ سازش کے تحت یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی کھلی چھٹی دے دی، چنانچہ 1948 میں یہاں اسرائیل وجود میں لایا گیا، یعنی 1948 میں پھر اسرائیل کا وجود ہوا، اور پھر جون 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی بیت المقدس سمیت تمام جو بقیہ جو فلسطینی علاقے تھے ان سب پر جو ہے وہ اسرائیلی قابض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تھوڑی سی تاریخ تھی بیت المقدس کی اور مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کی، کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، جس بشارت کو جو ہے صلاح الدین ایوبی نے پورا کیا تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے ان کے قبضے میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو یوشع اور کالب کا جو جہاد کے بارے میں جو خطاب تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے 2 شخص جن پر اللہ کی عنایت تھی، وہ کیا کہنے لگے کہ یعنی جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اعراض کیا، تو 2 آدمیوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت سے نوازا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ بعض ائمہ نے قرآن مجید کے ان الفاظ کو جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھا ہے، قال رجلان من الذین یخافون، یعنی جن لوگوں سے ڈرا جاتا تھا ان میں سے 2 شخص کہنے لگے، یعنی جن لوگوں کا رعب دبدبہ تھا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ جو 2 لوگ ہیں جن کا قرآن میں یہاں ذکر ہوا ہے وہ ہے یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے حضرت ابن عباس وغیرہ نے جو ہے وہ ان کا یہی قول ہے، جو انہوں نے تفسیر بیان کی اس میں ان کا یہی قول ہے۔ تو ان دونوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، کہ تم ان لوگوں کے لیے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہاری فتح ہوگی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم صاحب ایمان ہو، یعنی اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے رسول کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کر دے گا اور تمہیں اپنی تائید و حمایت سے سرفراز فرمائے گا، اور تم جو ہے وہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ مگر اس واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا جواب میں وہ کیا کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهبا انت وربک، وہ بولے کہ موسیٰ بے شک جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی نہیں جا سکتے، اگر ضروری ہی لڑنا ہے تمہیں تو تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا اور اپنے رسول کی مخالفت کی اور اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں بزدلی اور کم ہمتی کا ثبوت دکھایا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ سیم اسی بات کو غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتہائی شاندار قسم کا جواب تھا، سیم یہی والی سچویشن تھی۔ وہ کس طریقے سے کہ حضرات صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کتنا خوبصورت جواب دیا تھا جب آپ نے اس لشکر سے لڑائی کے لیے مشورہ کیا جو ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ قافلہ تو بچ نکلا تھا مگر لشکر مدینے کے قریب آ گیا تھا اور ان کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی، اور یہ ہر طرح کے جو ہے وہ کہ جو یعنی لڑنے کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں
تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ انہوں نے جو ہے صحابہ کرام سے جب نبی کریم نے سوال کیا کہ جو ہے وہ جو لشکر ہے جو مدینے کے قریب آ گیا ہے اس کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان ہے، اور یہ جو ہے ہر طرح کے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے اصحاب سے اس سلسلے میں مشورہ کیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اور بہت احسن انداز میں بات کی، پھر مہاجرین میں سے کچھ اور صحابہ نے بھی بات کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اشیروا علی ایھا المسلمون، مسلمانوں مجھے مشورہ دو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پہلے تو حضرت ابو بکر نے بات کی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی والا جملہ دہرایا، پھر کچھ اور مسلمانوں نے جو ہے وہ بات کی اور پھر انہوں نے وہی دہرایا. دراصل آپ جو ہے وہ اس مسئلے میں انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں. انصار کون تھے؟ جو کہ پہلے سے ہی مدینے میں موجود تھے. مہاجرین وہ تھے جو کہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ اس دن ان لوگوں کی جو حیثیت تھی وہ جمہور کی تھی. تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، گویا آپ کا روئے سخن جو ہے وہ ہماری طرف ہے، تو اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ اس سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور ہم اس بات سے قطعاً منہ نہیں موڑیں گے کہ آپ کل دشمن سے مقابلہ کریں. ہم جنگ میں بڑا صبر کرنے والے ہیں، دشمن کے مقابلے میں بڑے سچے اور دلیر ثابت ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے کوئی ایسا کارنامہ دکھائے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کے آثار نظر آئے، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اس بات سے. یعنی حضرت انس کی بھی روایت ہے اسی طریقے سے کہ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت، ابھی بدر کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے، بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ فرمایا، تو ابو بکر نے مشورہ دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے پھر مشورہ طلب فرمایا، تو انصاری کہنے لگے اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن جو ہے یعنی بات کا جو وہ ہے وہ تمہاری طرف ہے. تو انصار کہنے لگے اگر حضور اقدس کا روئے سخن ہماری طرف ہے تو ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. اے اللہ کے رسول، اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ بر کے غمات تک جانے کا بھی حکم دیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. امام بخاری نے جو ہے وہ اس بخاری شریف میں کئی سندوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے اس طریقے سے اس روایت کو بیان کیا جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے دن عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں. ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ تشریف لے چلیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جو ہے وہ فرط مسرت سے، یعنی ان کو اتنی مسرت ہوئی اس چیز کے اوپر کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ چمکنے لگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کو جو بددعا دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی اب تک تو یہی ہوتا تھا نا کہ یہودی اور بنی اسرائیل کہتے تھے اے موسیٰ آپ دعا کریں اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے دعا کریں. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے چلے جاتے تھے. تو اب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کو بددعا کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہ موسیٰ نے اللہ سے التجا کی کہ اے پروردگار، بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دیں. ٹھیک ہے. یعنی بنی اسرائیل نے جب جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام ان سے بہت ناراض ہوئے اور ان کے لیے پھر کیا ہوا؟ بددعا دی. آپ دیکھیں کہ جب نبی بددعا کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ کس طریقے سے ایکشن لیتے ہیں کہ جو ہے جب انہوں نے بددعا کی تو جو ہے وہ اور انہوں نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اے پروردگار بے شک میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ان میں سے کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرے اور میری دعوت پر لبیک کہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ففرق
بیننا و بین القوم الفاسقین، جو حضرت موسیٰ کی جو التجا تھی کہ آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیجیے۔ تو عطیہ عوفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس روایت ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تم میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا فیصلہ فرما دے؟ حق کو باطل سے ممتاز کر دے، ٹھیک ہے۔ اور کئی ائمہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اور بنی اسرائیل کے درمیان میں جدائی ڈال دے۔ پھر کیا ہوا کہ بیت المقدس میں 40 سال تک یہودیوں کا داخلہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیہون فی الارض، پھر بے شک وہ مقدس زمین میں ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی کہ وہ وہاں جانے نہ پائیں، اور طے کی جو زمین تھی اس میں سرگرداں وہ پھرتے رہے، سر جہار منہ پہاڑ پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، جب انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک ارض مقدس میں داخل ہونے کو حرام قرار دے دیا۔ تو یہ کیسے جب حرام ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بارڈرز بن گئے تھے یا یہ کہ کوئی حکومت تھی جو ان کو داخل نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ یہ سارا عرصہ انہوں نے جنگل میں جو ہے حیران و پریشان پھرتے ہوئے گزارا کہ انہیں باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ یعنی یہ لوگ جنگل میں ہی پھرتے رہتے تھے، رات صبح سے چلنا شروع ہوتے تھے، شام کو جب پہنچتے تھے تو پھر جو ہے وہ سو جاتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو اسی جگہ پر کھڑے ہوتے تھے جہاں پر انہوں نے پہلے صبح کی تھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اسی جنگل کے اندر وہ حیران و پریشان پھرتے رہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ان میں سے اکثر کو جو ہے وہ موت آ گئی۔ تاہم اس میدان طے میں بھی بہت سے عجیب و غریب امور اور واقعات پیش آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا، ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا، ایک ہی پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے جو ہے معجزات اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید و حمایت میں انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ ظاہر فرمائے تھے۔ اسی جنگل یعنی طے میں ہی جو ہے توریت نازل ہوئی تھی، بنی اسرائیل کو احکامات دیے گئے تھے، اور اسی جنگل میں وہ قبہ عہد، جسے قبہ زمان بھی کہا جاتا ہے، وہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو فتح بیت المقدس ہے، جو اشارہ لائی نا 40 سنہ یتیہون فی الارض، تو 40 سال کی یہ مدت جب ختم ہو گئی تو پھر یوشع بن نون علیہ السلام انہی یا ان میں سے جو باقی ماندہ جو لوگ تھے اور جو دوسری نسل تھی ان کے جو بنی اسرائیل کی جو نسل تھی یہ ختم ہو گئی یہاں پر، ان کی جو باقی جو دوسری نسل پیدا ہوئی ان کو لے کر نکلے اور بیت المقدس کا قصد کیا اور اس کا جا کر جو ہے محاصرہ کیا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد اسے فتح کر لیا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت یوشع کو خطرہ لاحق ہوا کہ ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اے سورج، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اسی کے حکم کا پابند ہوں، اے اللہ سورج کی رفتار کو روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا یہاں تک کہ حضرت یوشع نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں گے وہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہوں تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کا لفظ کہتے ہوئے جائیں، یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر ان لوگوں نے اس حکم کو بھی بدل دیا اور اس کی بھی مخالفت اس طرح کی کہ حالت سجدہ کے بجائے، وہی والی بات ہے نا، انہی کی نسل تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ حالت سجدہ کے بجائے الٹے پاؤں سرینوں کے بل جو ہے وہ داخل ہوئے، اور حطۃ کے بجائے حبۃ، اور کچھ کہتے ہیں ہندۃ، یعنی ہم دانے مانگتے ہیں، تو جو ہے وہ اس طریقے سے مختلف الفاظ کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ تو امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیہون فی الارض کی تفسیر میں ایک چیز روایت کی ہے کہ وہ 40 برس تک اس جنگل میں حیران اور پریشان پھرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی اسی جنگل میں انتقال ہو گیا، بلکہ ہر اس شخص کا انتقال ہو گیا جس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، اور جب 40 سال کا یہ عرصہ گزر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قیادت حضرت یوشع بن نون نے کی، اور وہ انہیں لے کر بیت المقدس گئے، انہی نے اسے فتح کیا۔ انہی سے کہا گیا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا، لہٰذا انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر سورج غروب ہونے سے قبل فتح نہ ہوئی تو ہفتے کا دن شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے سورج سے مخاطب ہو کر کہا
کہ میں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کا پابند ہوں اور تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، یعنی جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اسی پہ پابند ہے۔ تو اس سے سورج کی رفتار جو ہے وہ تھم گئی، حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی وہ کیا تھی؟ یعنی جب انہوں نے یہ فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، تو انہیں اس قدر زبردست قسم کا مال اور دولت ملا کہ اس سے پہلے اس طرح کا مال کبھی نہیں ملا تھا، مگر جب انہوں نے اس مال کو جمع کر کے رکھ دیا تاکہ اسے آگ کھا لے تو اسے کھانے کے لیے آگ نہ آئی، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم نے خیانت کی ہے۔ اس کا سراغ لگانے کے لیے انہوں نے مختلف خاندانوں کے سرداروں کو جو تعداد میں 12 تھے بلایا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو، تو ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ تم نے خیانت کی ہے، لہٰذا اس مال کو لے آؤ جو تم نے چھپایا ہے۔ تو وہ سونے کا بنا ہوا گائے کا ایک ایسا سر لے کر آ گیا جس میں یاقوت کی 2 آنکھیں اور موتیوں کے دانت تھے، اسے بھی جب مال غنیمت کے ساتھ رکھا گیا تو آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی۔ یعنی میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا نا کہ پہلے زمانے میں اب تو مال غنیمت یہ تھا نا کہ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے جو ہے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ وللرسول، کہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اور جو ہے جو مختلف حصے کیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ جو انفال ہوتا تھا یعنی مال غنیمت، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ کیسے؟ کہ اس کو ایک کھلے میدان میں رکھتے تھے اور اس کو جو ہے وہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی تھی۔ تب انہوں نے سارا جو ہے وہ مال جمع کر کے رکھا، لیکن نہ تو آسمان سے بجلی آئی نہ کسی قسم کی آگ آئی جو کہ اس مال کو اٹھا کر لے کے جاتی۔ تو پھر ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو مال غنیمت ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کا، پھر ان کو بڑا احساس ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا نہیں رکھا ہے، اس میں کسی نے لازمی جو ہے وہ ڈنڈی ماری ہے، یعنی کچھ چوری کیا ہے۔ تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر سب کا ہاتھ رکھتے تھے، تو جس کا ہاتھ جو ہے وہ ایک شخص کا ہاتھ جو ہے پیغمبر کے ہاتھ سے چپک گیا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے غداری کی ہے، اس نے جو ہے وہ کچھ مال غنیمت میں سے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو وہ جو ہے وہ ایک بڑا سا جو ہے وہ گائے کا سر تھا جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا، جس کے اوپر اسٹچ کرتے تھے جب انہوں نے گائے کا وہ بنایا تھا، تو وہ سر لے کر آیا جس میں یاقوت کی 2 آنکھیں تھی اور موتیوں کے دانت تھے۔ تو جب مال غنیمت میں اس کو رکھا گیا تو پھر اسے جو ہے وہ مال غنیمت وہ لے گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا تسلی دی کہ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو تم ان نافرمان لوگوں کے ہاتھ پر افسوس نہ کرو۔ تو اس میں در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی کہ میں نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا تم اس پر جو ہے حزن کا اور ملال کا اظہار نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسی سزا کے مستحق ہیں۔ تو اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یہودیوں کو بھی جو ہے سرزنش کی جا رہی ہے کہ ان کی ذلت و رسوائیوں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور ان کے حکم جہاد سے انکار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدلی اور کم ہمتی کا ثبوت دیا، حالانکہ ان کے درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی برگزیدہ شخصیت موجود تھی جو خود فرما رہے تھے کہ تم جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح بھی دے گا اور بہت سارا مال بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا تھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اس بات کو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یہ اس بات پر ڈرنے لگے کہ وہاں پر جو قوم ہے وہ ہم پر غالب آ جائے گی۔ بہرحال تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ہی عبرتناک سزا دی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو خنزیروں اور بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا، اور ان پر جو ہے وہ ایسی لعنت فرمائی کہ جو قیامت تک جو ہے وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو آگے والی آیات ہیں اس میں جو ہے وہ ہاروت قصہ حابیل اور قابیل ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا قصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا، جو کل کی آیات ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دشمنوں کے مقابلے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو مردانگیت ہوتی ہے کس لحاظ سے کہ انسان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے دشمنوں کو جو ہے وہ اپنا دشمنوں کو کے اوپر غالب آنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا، یعنی یہ ہمت اور استقلال اور استقامت جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں ہمیں استقامت عطا کر دیجیے، ہمارے پیر متزلزل نہ ہو بلکہ ہم استقامت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی عبادت کر سکیں، اور اگر آپ جو بھی ہمیں حکم دیں ہم اس پر جو ہے وہ پورا اتر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔